ہوتا ہے؟ کھولنے والی. ایک تو اس کو کھولنے والی اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ مصحف کھولتے ہیں تو جو پہلا صفحہ آپ کو ملتا ہے اس پر سورۃ الفاتحہ لکھی ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا انڈیکس بھی کہا جاتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے اگر کبھی سنی ہو، حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری تابعین کے اندر سے آتے ہیں، بڑے اسکالر رہے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 360 کتابیں یا 360 مختلف ریولیشنز اپنے پروفٹس پر نازل فرمائی. ان 360 کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کے اندر، وہ جن کے نام ہم سب کو آتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اللہ تعالیٰ نے 360 مصحف نازل کیے یا شریعتیں نازل کی. ان 360 کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں میں. ان 4 آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا القرآن میں. اس القرآن میں جو چیزیں اصل میں تھیں ان سب کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے المفصل میں. قرآن کا ایک حصہ ہے جس کو المفصل کہتے ہیں. سورۃ الحجرات سے لے کر سورہ ناس تک کے حصے کو قرآن کے المفصل کہتے ہیں. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکامات دیے اس کو سمرائز کیا سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک المفصل کے اندر. اور کہتے ہیں المفصل کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا سورۃ الفاتحہ کے اندر، اور سورۃ الفاتحہ کو سمرائز کیا سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت کے اندر، جو بھی ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہرحال مختلف اسکالرس کی مختلف رائے ہیں، اور آپ جتنا اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو اس کی گہرائی سمجھ آتی جاتی ہے. تو فاتحہ کو کھولنے والی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سے مصحف کا آغاز ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ قرآن کا انڈیکس ہے اس میں تمام وہ مضمون ایک طرح سے آ جاتے ہیں جس کا آگے ذکر جو ہے وہ پورے قرآن میں کیا جاتا ہے. فاتحہ کے ایک میننگ ہوتے ہیں دا وے آؤٹ، کسی مشکل سے کوئی راستہ مل جانا. اسی لیے عربی زبان میں وکٹری کو فتح کہتے ہیں. فتح کا روٹ ورڈ بھی فاتحہ ہے. تو ایک آپ کے سامنے میننگز آ گئے فاتحہ کے کھولنے والی، اور دوسرے آ گئے دا وے آؤٹ. آپ کے اور میرے زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کا وے آؤٹ، ان مشکلات کا حل اس فاتحہ کے اندر ہے. اگر میں اس فاتحہ کو سمجھ کر اللہ سے مانگوں گی دعا کے طور پر اور میں اس پر عمل کروں گی تو مجھے زندگی میں اپنی مشکلات کا وے آؤٹ مل جائے گا، اس کا مجھے حل مل جائے گا. اسی طرح سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں فاتحہ کو سبع مثانی کہا گیا ہے. سبع مثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات اس کا نام دیا گیا ہے. اس کے مختلف نام آپ کو احادیث اور قرآن میں مل جاتے ہیں. تقریباً 26 نام امام سیوطی نے اس کے ڈسکرائب کیے ہیں جو انہوں نے احادیث اور قرآن سے ڈسکرائب کیے ہیں. تو آپ کو کئی نام اس کے ملتے ہیں لیکن آپ کو اس کے موٹے موٹے نام آنے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر الفاتحہ، الکافیہ، الشافیہ، اس کو کہتے ہیں ام الکتاب، اس کو کہتے ہیں ام القرآن، اس کو کہتے ہیں سبع مثانی، اس کو کہتے ہیں ایک اور اس کا نام ہے جو آپ کو اور مجھے یاد رہنا چاہیے. وہ نام اس کا جو ہے اس کا تعلق بنتا ہے نماز کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں سورۃ الصلاح. الصلاح، صلاح نماز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں حدیث قدسی کا الفاظ جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا. اور وہاں پر الصلاۃ تمام اسکالرس کا کنسنسس ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے لیے آیا ہے. اور یہ حدیث قدسی میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے بندے کی ایک دعا ہے. ہر اس بندے کی دعا ہے جس کی فطرت سلامت ہے، جو سوچ سمجھ کر فاتحہ کو پڑھتا ہے. تو 3 آیات میں انٹروڈکشن، 3 میں دعا، اور درمیان میں ایک آیت رہ گئی. میں نے کہا پہلی 3 میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، آخری 3 میں ایک بندے کی دعا ہے، ایک بندے کی سلیم الفطرت بندے کی دعا ہے. جو درمیان میں آیت نمبر 4 ہے وہ اصل میں میرا اور آپ کا یا سلیم الفطرت انسان کا اپنے رب سے عہد ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا،
سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ آپ کو اور مجھے نماز میں کئی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک اسکالر نے انٹرپریٹیشن کیا، وہ کہتے ہیں سورہ ہجر میں جو اس کا نام آیا ہے سبع من المثانی، بار بار 7 دہرائی جانے والی آیات، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو شاید مسلمان صرف اتنا سمجھتے کہ کیونکہ ہم اس کو سورہ فاتحہ میں بہت دفعہ کیونکہ ہم نماز میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ 7 دہرائی جانے والی آیات بن گئی۔ آج اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، اس وقت کتنے بلین مسلمان ہیں؟ تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ اگر 1.5 بلین میں سے آدھے بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں 5 وقت کی، اور دنیا کے مختلف کانٹیننٹ کے اندر مختلف اوقات میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس نماز کا بیسک حصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو مستقل ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے سبع من المثانی کا جو ٹرانسلیشن تھا، جو فہم تھا، وہ صرف یہ تھا کہ نماز میں پڑھنا، اور آج دیکھیں کتنا ملٹی پلائی ہوا ہے، کتنی تیزی سے آج اس کو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھائی ہے سورۃ الفاتحہ کی شکل میں، جس میں اللہ نے طریقہ سکھا دیا کہ دعا میں پہلے اللہ کا تعارف کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد بندہ اپنی دعا کو سامنے رکھے۔ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ سچی بات ہے، دورہ قرآن مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں تشنگی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے تفصیل سے بات کی جائے، لیکن موقع نہیں ہوتا۔ سورۃ الفاتحہ پر ہی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے ہمارا کافی ٹائم تیزی سے گزر جائے گا، ابھی بھی ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بیسک اس کے جیمز ہمارے سامنے ہونے چاہیے تاکہ کل کو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو اس قرآن کی خوبصورتی سے کم تھوڑی سی ایکنالجمنٹ تو کرا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل شکر کل تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کہتی ہیں الحمد، حمد ایک اردو میں لفظ ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، تعریف ایک لفظ آتا ہے، ایک آتا ہے کسی کا شکریہ کرنا۔ جب آپ الحمد کا ترجمہ دیکھتی ہیں تو آپ کیا پڑھتی ہیں؟ کل شکر کل تعریف۔ دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کائنات کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا آپ ایٹ اے ٹائم شکریہ بھی کر رہی ہوں اور پھر آپ اس کی تعریف بھی کر رہی ہوں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف بھی کر رہی ہوں اور اس کا شکریہ بھی کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک بہت بڑی سی گاڑی دیکھی، آپ گاڑی کی تعریف کرتی ہیں یا گاڑی کا شکریہ کرتی ہیں؟ تعریف کرتی ہیں۔ آپ نے کوئی ایتھلیٹ دیکھا جو بہت زیادہ پریکٹس کر رہا ہے اور بہت کوشش کر رہا ہے کہ اولمپکس کے اندر اس کا نام سلیکٹ ہو جائے، اور ورک آؤٹ کرتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد اپنے ملک کا نام آگے بڑھا بھی دیتا ہے اور گولڈ میڈل لے لیتا ہے۔ آپ اس کی تعریف کرتی ہیں یا آپ اس کا شکریہ کرتی ہیں؟ اگر آپ کا اس ملک سے تعلق نہیں ہے تو آپ اس کی بس تعریف کرتی ہیں کہ ایک اچھا ایتھلیٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کا بہت بڑا گھر دیکھا، آپ گھر کو دیکھ کے، یا آپ کے شوہر نے آپ کا گھر آپ کی پسند کے مطابق بنوا دیا، آپ گھر کا شکریہ کرتی ہیں یا گھر کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ گھر کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں، گھر کا شکریہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ شکریہ کس کا کر رہی ہوں گی آپ؟ شکریہ ہو سکتا ہے آپ اپنے شوہر کا کر رہی ہوں، الٹیمیٹلی آپ اللہ کا کر رہی ہوں۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں بغیر شکریہ کے، بعض دفعہ ہم کسی کا شکریہ کر رہے ہوتے ہیں بغیر تعریف کے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں پالا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بلوغت پر پہنچ گئے اور اس کے محل میں واپس آئے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات گنوائے تھے کہ کیا ہم نے تم کو بچہ سا نہیں پالا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسانات کا شکریہ ضرور کیا قرآن میں، لیکن اس کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ وہ مشرک تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، اپنے والد آزر کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ رکھا؟ شکریہ کا یا تعریف کا؟ والد تھے تو شکریہ کیا۔ قرآن میں آتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اپنا بھی، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اور میرا بھی شکر ادا کرو، چاہے وہ مشرک ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی مہربانیوں کے اوپر، ان کے باپ ہونے کے اوپر ان کا شکریہ تو ادا کیا، لیکن ان کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ وہ مشرک تھے۔ اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس میں ہم تعریف اور شکریہ دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں، المدح والشکر، مدح اور شکر۔ عربی زبان میں بھی تعریف کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے مدح، ایک آتا ہے ثنا۔
اگر آپ الحمدو کو ڈیفائن کریں تو الحمدو کے اندر ثنا بھی آتا ہے، مدح بھی آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے. مدح کہتے ہیں کسی کی ایسے ہی سرسری تعریف کر دینا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ میٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک. اور ثنا کیا ہوگا؟ ریپیٹڈلی کسی کی تعریف کرنا. آپ اپنے بچے کی تعریف کیسے کرتی ہیں؟ بس ایسے ہی یا بار بار کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کی تعریف بار بار کرتے ہیں. تو الحمدو کے اندر مدح بھی آتا ہے، شکر بھی آتا ہے، ثنا بھی آتا ہے. ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الحمدو کہا. الحمدو اسم ہے، ناؤن ہے. عربی زبان میں ناؤن بھی آتے ہیں، وربز بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسم استعمال کیا، ورب استعمال نہیں کیا. اس کی حکمت دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے نحمدہ، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں. اللہ چاہتا تو یہاں یہ نہیں آ سکتا تھا نحمدہ رب العالمین؟ آ سکتا تھا نا. ہم حمد کرتے ہیں. یہ اسکالرز کی باتیں، یہ میری باتیں نہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ اسکالرز نے دلائل نکالے ہیں، یہ اسکالرز نے ورک کیا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہاں پر الحمدو کیوں استعمال کیا. وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر فعل اس لیے استعمال نہیں کیا، ورب اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ اسم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، فعل کو کوئی کام کرنے والا چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں حمد، اس کا مطلب ہے حمد، میں ایک ناؤن بول رہی ہوں. میں کہوں میں حمد کرتی ہوں، اب اس کا مطلب ہے حمد میری محتاج ہو گئی. جب تک میں حمد نہیں کروں گی جب تک حمد نہیں ہوگی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسم لا کے یہ بات واضح کر دی، اللہ کی حمد میں پرماننس ہے. اللہ کی حمد تو ہر وقت ہے، چاہے میں کروں یا نہ کروں. اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف تو ہر لمحے ہے، چاہے مجھے یاد رہے چاہے میں غافل رہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر حکم کیوں نہیں دیا؟ کیا قرآن میں حکم آتا ہے؟ فعل امر قرآن میں حکم بھی آتا ہے، کمانڈ بھی آتی ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا. اسکالرز کہتے ہیں اس کے لیے کہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ حکم کے اندر دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کو حکم دیں، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے. تو اللہ کی شان کہ اللہ نے یہاں بہت ہی کنسائز لفظ استعمال کیا، الحمد. آپ عربی پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے الحمد پراپر ناؤن ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک تعریف الحمد. دا حمد رشتہ دار ہیں، الحمد کا مطلب یہاں پر ہے جتنی بھی طرح کی دنیا میں کسی کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے جتنے بھی تعریف کے الفاظ ہو سکتے ہیں، ہمارے موبائل فون آج کل سائلنٹ ہیں، وہ اس الحمد کے اندر ایمبیڈڈ ہیں، وہ اس الحمد میں چھپے ہوئے ہیں. یہ اس قرآن کے ایک لفظ کی خوبصورتی ہے جو میں نے آپ کو بالکل تھوڑی سی دکھائی ہے. ابھی میں اگر دکھانا شروع کروں اسی لفظ کی اور خوبصورتی تو 1 گھنٹہ اور گزر جائے گا اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا اس کلام کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے اس کو آسان بنا دے. اللہ ہمارے دل میں کریونگ پیدا کر دے کہ ہم اپنے اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں. پھر وہ کہتے ہیں اسکالرز، یہاں پر آیا الحمدللہ. ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. آگے آیا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر یہ رب بھی جو ہے یہ اللہ کے بدل کے طور پر آیا ہے. ہم کہتے ہیں عربی میں یہ ساری وہی کنڈیشنز پوری کرتا ہے جو اللہ پوری کر رہا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اللہ کا لفظ کیوں ڈالا؟ اگر یہ آتا الحمد رب العالمین تب بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن اللہ نے درمیان میں اللہ کا لفظ کیوں ڈالا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھو اصل حمد، اصل شکر، اصل تعریف صرف اس کا ہے جو اللہ ہے. ورنہ اگر عیسائی سمجھتا کہ سب حمد جو ہے وہ رب کی ہے، اس کی نظر میں رب کون ہے، لارڈ کون ہے عیسائی کی شکل کی نالج میں. کرسچینٹی میں لارڈ کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں لارڈ وہ تو. اور اگر آپ کسی ہندو کا سوچیں تو ان کا خدا کون ہوتا ہے؟ وہ رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو اپنے بتوں کو رب کہتے ہیں، تو وہ اپنے بتوں کے لیے یہاں گنجائش نکال لیتے. اگر آپ کسی اور مذہب کا سوچیں، بدھسٹ کا سوچیں، وہ وہاں پر اپنے کسی گاڈ کو لے آتے. اللہ نے واضح کر دیا کون ہے رب العالمین؟ اللہ. اللہ ہے رب العالمین. اللہ کا لفظ کسی اور ہستی کے لیے دنیا میں کبھی استعمال نہیں ہوا. یہ ہے اس کلام کی خوبصورتی. اللہ ہے جو رب العالمین ہے. اور جب اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا، رب ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آپ کو کسی زبان میں نہیں مل سکتی ایک لفظ کے اندر. رب کے لیے آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سمپل ماسٹر، لارڈ، یہی ترجمہ کرتے ہیں.
بچوں کے ذہن میں تو لارڈ سے ایک ہی چیز آتی ہے، لارڈ آف دا رنگس. جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں تو یہی آئے گا. لیکن لارڈ اس کا انکمپلیٹ ٹرانسلیشن ہے. رب کہتے ہیں عربی زبان میں هو المالک والقیم والمنعم والمربی. مالک ہے جو، هو المالک جو مالک ہے، آپ کا آقا ہے، جو آپ کا لارڈ ہے، جو آپ کا ماسٹر ہے. والمنعم جو آپ کو انعام دینے والا ہے، آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں وہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے. اور کون ہے؟ والمربی آپ کو اور مجھے گرو کرنے والا ہے، کمال تک پہنچانے والا ہے. والقیم آپ کو اور مجھے قائم رکھنے والا ہے. ہماری اتنی زیادہ غلطیوں کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. کبھی آسمان سے بجلی آ کر آپ پر اور مجھ پر گر جاتی ہے؟ نہیں. کوئی کلہاڑا آتا ہے دور سے ایکس اور آ کر میری اور آپ کی زبان کو چاپ کر دیتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رب ہے. رب کے اندر مالک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. اور جب اللہ نے اپنے آپ کو رب کہا، مالک کہا، ماسٹر کہا، تو ماسٹر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غلام، سلیو. اگر اللہ رب ہے تو میں کون ہوں؟ میں سلیو ہوں، میں غلام ہوں، جس کے لیے بندے کے لیے لفظ آئے گا آگے عبد کا. آگے اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی انٹروڈکشن کو کمپلیٹ نہیں کیا. اللہ نے کہا الرحمن نے رحیم. جیسے سورہ فاتحہ ایک روٹ ورڈ سے بنی ہے، ایسے ہی الرحمن نے رحیم ایک ہی روٹ ورڈ کے دو الفاظ ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم. بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. اسکالرز نے صفوں کے صفحے لکھے ہیں الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر. آپ میں سے جس کو شوق ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو جذبہ آئے پڑھنے کا وہ پڑھ سکتا ہے. اس وقت تو وقت نہیں ہے. اتنا سمجھ لیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ الرحمن الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ جو ہے وہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم بن کر ہمارے سامنے آئے گا. رحمان کا مطلب ہوتا ہے ایکسیسیولی لونگ، ایکسیسیولی کیئرنگ، ایکسیسیولی آپ کے ساتھ کنسیڈریٹ، جو آپ کا بہت خیال رکھے، جو آپ سے بہت محبت کرے، جو آپ کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھے. یہ جو رحمان ہے اس کے اندر ٹیمپرری فیلنگز ہیں. یعنی میرے اور آپ کے آج کے معاملات، آج کی پریشانیوں کو سالو کرنے کے لیے اللہ رحمان کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے مستقبل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رحیم بن کر موجود رہتا ہے. مثال کے طور پر اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک چیز، ایک انسان کی کوالٹی اگر ہو، ضروری نہیں ہے وہ کوالٹی اس میں ہر وقت نظر آئے. مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں میری امی بہت لونگ ہے. صحیح؟ آپ کہتی ہیں میری امی بہت لونگ ہے. آپ اپنی کسی فرینڈ کو بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے امی آتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیسے بیٹھی ہو؟ ایسے بیٹھتے ہیں، سیدھا ہو کے بیٹھو. امی تو آپ کی لونگ تھی تو کیوں ڈانٹا آپ کو؟ امی لونگ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ امی کو لونگ پکاریں اس وقت بھی امی آپ کے ساتھ لونگ رہیں. آپ کہیں آپ کی ایک دوست بہت جنرس ہے، آپ کہیں بہت اللہ کی راہ میں پیسہ دیتی ہے، ضروری تو نہیں جس وقت آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں اس وقت بھی وہ بہت جنروسٹی کا مظاہرہ کر رہی ہو، ضروری نہیں ہے. اللہ کو جب رحمان کہہ کر پکارا جاتا ہے، اللہ اپنی پورے شان رحیمی کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے موجود ہوتا ہے. تو آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اس وقت ہم اللہ کو الرحمان کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی شان رحیمی کے ساتھ اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں. تو الرحمن جو ہے وہ دنیا میں آپ کی اور میری آج کی مشکلات اور مسائل کا حل کرنے والا ہے، اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں سامنے آئے گا. سورہ احزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ایک چیز اور بتاتے ہیں رحیم کے متعلق کہ اللہ کی جو شان رحیمی ہے، جو رحمت اس کے اندر آتی ہے وہ مومنین کے لیے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کر دیا. اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. آپ جانور کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں، جانور آپ کے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں. یہ اسی 1% رحم کا اثر ہے. باقی 99 حصے اللہ نے آخرت کے لیے ریزروڈ رکھے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا.